بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 دن پہلے میں نے ایک اسٹیٹس لگایا اپنے پرانے اساتذہ کی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ اساتذہ نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے، اس لیے پہنچا ہوں میں اپنی منزل۔ تو میری بھتیجی نے مجھ سے سوال کیا، چچا جان یہ منزل کیا ہے اور اس کی کامیابی کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال تو بہت آسان ہے لیکن اس کا جواب بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر انسان کی منزل بھی مختلف ہے، اس منزل کے پہنچنے کو راستے بھی مختلف ہیں، اور اس کے حصول اور اس کی کامیابی ہر انسان کے لیے مختلف ہے، ہر انسان کے نزدیک مختلف ہے۔ ہر عمر میں، ہر مزاج میں انسان کے گول تبدیل ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے کچھ مقاصد دے کے انسان کو بھیجا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ان مقاصد کو سمجھ گیا تو وہ اپنی منزل کو پا گیا، اور جب اپنی منزل کو طے کر گیا تو وہ خدا کے نزدیک کامیاب ہو گیا۔ اور جو لوگ اس اپنے آنے کے مقصد کو نہیں پہچانتے تو وہ اس دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ ہر ہر انسان کا، جیسے میں نے کہا کہ منزل بھی مختلف ہے، مقاصد بھی مختلف ہے، اس کے راستے بھی مختلف ہیں، اس کے حصول کے اور اس کی کامیابی کا معیار بھی مختلف ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کے نزدیک اس کی منزل کھڑا ہونا ہے، چل پڑنا ہے۔ جب وہ چل پڑتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی منزلیں اور ہو جاتی ہیں، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے تو اس کے مقاصد، منزلیں مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کے ذرائع بھی اس کے مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس کی خوشی کا لیول بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں مختلف ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ شادی نہیں کرتے، کچھ لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ جو شادی نہیں کر لیتے ان کے گولز اور ہوتے ہیں، جو شادی کر لیتے ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں ان کے گولز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یوں وقت کے ساتھ ساتھ گول بھی بدلتے ہیں، اور مقاصد بھی بدلتے ہیں، اور ان کا حصول کے راستے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی کے معیار بھی ڈفرینٹ۔ کچھ لوگ ناجائز ذرائع اختیار کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اس ذرائع، ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتے، بے شک وہ اس گول تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اس کو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو زندگی ہے اگر اس کو دیکھیں تو انہوں نے شہادت دے کے اپنے کامیابی حاصل کی اللہ کے نزدیک۔ مولا علی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب ان کو ضرب لگی تو انہوں نے کہا ہے خالق کائنات میں کامیاب ہو۔ تو یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے اہم منزل یہ ہے کہ خود انسان خوش ہے جب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مقاصد کا حصول، کامیابی کی وہ حالت ہے جہاں افراد اپنے طے شدہ مقاصد اور اہداف کو حاصل کرتے ہیں۔ مقاصد آپ کے ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، پیشہ ورانہ بھی ہو سکتے ہیں، تعلیمی بھی ہو سکتے ہیں، کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ویلفیئر کے بھی ہو سکتے ہیں، انسانی خدمت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان مقاصد کے حصول کی کامیابی اصل مقاصد کی کامیابی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو مقاصد آپ دیکھیں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہدف حاصل کیا ہے، کیا آپ کو اس کے اندر خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے؟ جس پیشے سے آپ وابستہ ہیں، سب سے پہلے اس میں آپ کا اطمینان قلب بہت ضروری ہے۔ کچھ انسان کمرے میں بیٹھ کے، آفیسز میں بیٹھ کے، کمپیوٹر کے سامنے یا کسی کسی معاشرے میں نہ جا کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پبلک میں جا کے خدمت کر کے
अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, कुछ फील्ड वर्क में खुशी महसूस करते हैं, कोई खेतों में खुशी महसूस करते हैं, कोई गार्डनिंग में खुशी महसूस करते हैं, कोई आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई यूट्यूब के अंदर, कोई टिकटॉक के अंदर। तो हर एक का मकसद और मकासद डिफरेंट होते हैं। तो मकसद ये है कि क्या आप खुश हैं या नहीं। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि आपके जो मकासद हैं उनके हसूल की क्या बात, आपका रब भी खुश है, मखलूक भी खुश है, आपके समाज और मुआशरे के अंदर आपका मकाम बुलंद हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो मंजिल भी सही नहीं है, और जिसको आप कामयाबी समझते हैं वो कामयाबी भी नहीं है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी रब की उस अमानत के तौर पे गुजारें। हमेशा अपने हसूल मकासद के हसूल के लिए जायज़ ज़राए इस्तेमाल करें। बेशक वो आपकी ज़िंदगी में वो मकसद तय नहीं होता या हासिल नहीं होता, लेकिन आपने कोई ऐसा नाजायज जरिया इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपके ज़मीर के ऊपर बोझ हो। तो देखें, कामयाबी का मकसद ये है कि जायज जराए के अंदर रहते हुए अपने अहदाफ को हासिल इस तरह करें कि आपको दीन और दुनिया में कामयाबी हो, आपकी मखलूक आप पे राजी है, और जाने के बाद अल्लाह आप पे राजी है। तो वो कामयाबी है।